1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو مرنے سے پہلے اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھے گا. یعنی وہ شخص جو مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے وہ مرنے سے پہلے اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھ لے گا. اس کے بعد اس کی موت آئے گی, اس کے بعد وہ انتقال ہوگا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی حدیثیں بیان کر دی صرف درود شریف کی فضیلتیں پہ. تو ہم کیوں نہ کوشش کریں جتنا ہو سکے ہم درود شریف پڑھیں. ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے. تو ایک بار اور جھوم جھوم کے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے, وضو کرنے کے بعد پھر فجر کی نماز ادا کرے, فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر وہ شخص ظہر کی نماز ادا کرے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز پڑھنے والے کے جو درمیان میں گناہ ظہر سے فجر سے لے کے ظہر تک جو یہ وقفہ ہے, جو درمیان میں جتنا وقت ہے, اگر اس بندے سے کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے. پھر اگر وہی شخص عصر کی نماز ادا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظہر سے لے کے عصر تک جو درمیان میں فاصلہ ہوتا ہے اس میں اگر بندے سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے, قصدن نہیں کرتا ہے, جان بوجھ کے نہیں کرتا ہے, غلطی سے ہو جاتا ہے, سہون اس بندے سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی معاف فرما دیتا ہے. پھر اگر وہی شخص مغرب کی نماز ادا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درمیان جو فاصلہ تھا اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. ایسے ہی عشاء کی فضیلتیں ہیں. تو یہی وہ نیکیاں ہیں کہ اگر انسان 5 وقت کی نمازیں پڑھے تو انشاءاللہ اس کے گناہ معاف ہو جایا کریں گے. لیکن آج ہماری قوم کا, ہمارے معاشرے کا حال تو یہ ہے کہ لوگ ایک چاند دیکھتے دوسری چاند چھوڑ دیتے ہیں. اس کی مثال یہی ہے کہ جب رمضان مبارک کی چاند نکلتی ہے پھر ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, پھر جیسے ہی 10 رمضان بیتتا ہے اس کے بعد میں پھر ہم کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر جیسے ہی 20 رمضان قریب ہوتا ہے, 27ویں شب آتی ہے, پھر ہم مسجد میں چلے جاتے ہیں. اس کے بعد میں پھر ایسے ہی چاند عید الفطر کی چاند نظر آتی ہے پھر ہم چھوڑ دیتے ہیں. کیا ہم صرف ایک ہی مہینے کے لیے مسلمان ہیں؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر ایک ہی مہینے پہ نماز فرض کی ہے؟ آپ خود سوچیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہم پر پورے مہینے نماز فرض کی ہے نا. نماز تم پر فرض ہے, ہمیں ادا کرنی چاہیے. اب سوچو نماز جو نہیں پڑھتا اس کی وعیدیں کتنی ہیں, اس کی وعیدیں, اس کے عذاب کتنے بیان کیے گئے. میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غالباً حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص قصدن جان بوجھ کر نماز ترک کرتا ہے, قضا کر کے پڑھتا ہے, تو جہنم میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے لم, جس میں ایک سانپ ہے. اس سانپ کی لمبائی 1 مہینے ہے. یعنی اگر آپ 1 مہینے چلتے ہیں تو اس سانپ کی اتنی لمبائی ہے. اس کی گردن, یہ اونٹ جو ہوتا ہے اس کی گردن جتنی موٹی ہوتی ہے اتنا موٹا وہ سانپ ہے. اس کی زہر اتنی خطرناک ہے کہ جو سانپ جس انسان کو ڈسے گا, جس انسان کو ڈنک مارے گا, اس انسان کے جسم کے اندر وہ اس کا زہر 1000 مہینے تک اس کا جوش مارتا رہے گا. ایک روایت میں ہے کہ 1 مہینے تک اس کا جوش مارتا رہے گا. اور یہ وعید اس شخص کے لیے ہے جو نمازیں قضا کر کے پڑھتا ہے. اب آپ خود سوچیں جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتا اس کا حشر کیا ہوگا, اس کے لیے عذاب کیا ہوگی. آپ خود سوچیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کتنے نبی تشریف لائے اور ان کی قوم نے, نبی پاک جو ان نبیوں نے اپنے قوم کو دعوت دی, اپنے قوم کو اللہ عز و جل کی عبادت کی طرف بلائے, لیکن انہوں نے نافرمانی کی, اللہ عز و جل کی نافرمانی کی, ان کے حکم کو نہیں مانا, بدعہدی کی, عہد کو توڑ دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر آسمان سے عذاب نازل فرمایا. کسی کے اوپر آگ کے شعلے بن کے گرتے تھے, تو کسی کے اوپر پہاڑ کی بارش ہوا کرتی تھی, تو کسی کے اوپر پتھر کی بارش نازل ہوا کرتی تھی. لیکن آپ نے کبھی سوچا ہمارے قوم کے اندر, ہمارے معاشرے کے اندر, ہمارے اندر اتنی برائیاں ہیں, ہمارے اندر چغل خوری, ہمارے اندر بدنگاہی, ہمارے اندر بدعہدی, ہمارے اندر بدگمانی, ہمارے اندر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا جو انسان بدنگاہی کرتا ہے, یہ ایک روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا جو شخص بدگمانی کرتا ہے تو بدگمانی اس کی نیکیوں کو کھا لیتی ہے. آپ خود سوچئے کہ اتنی ہار وعیدیں بیان کی گئی ہیں, تو ساری برائیاں ہمارے اندر, چغلی ہم کرتے ہیں, جھوٹ ہم بولتے ہیں, غیبت ہم کرتے ہیں, لیکن ہم پر عذاب کیوں نہیں نازل ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 90 پارے میں ارشاد فرمایا وما کان انت یعذبون فیہم. آیت کریمہ غالباً ایسے ہی مجھے برابر یاد نہیں, حافظ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. 90 پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب آپ جس بستی میں, آپ جس قوم میں جلوہ افروز ہیں, اس قوم کو عذاب نہیں دے سکتا.
تو ہم پر جو عذاب نہیں آ رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں نہیں آ رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے نہیں آ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ لیکن کیا آپ نے سوچا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں؟ دن بھر ہم نافرمانی کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دن بھر نافرمانی کرتے ہیں، اللہ عز و جل کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل بلاتا ہے کامیابی کی طرف آؤ، مؤذن اذان دیتے ہیں حی علی الصلاۃ، کامیابی کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، وہ آپ کو ندا دیتے ہیں بار بار پانچوں وقت میں، لیکن ہم مسجد کے راستے سے گزر جاتے ہیں۔ ایک مثال میں دیتا ہوں پھر آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ اگر آپ کسی کے یہاں پہ کام کرتے ہیں، کسی کے یہاں پہ آپ ملازم ہیں، نوکری کرتے ہیں، اگر آپ اس شخص کے بات کو ایک مرتبہ نہیں مانیں گے، دو مرتبہ نہیں مانیں گے، تین مرتبہ نہیں مانیں گے، وہ شخص آپ کو نکال دے گا۔ آپ پوچھیں گے کہ آپ نے مجھے کیوں نکالا؟ تو بولیں گے میں نے تمہیں بلایا، ایک مرتبہ بلایا تو نہیں آیا، دو مرتبہ بلایا تو نہیں آیا، تیسری مرتبہ بلایا تو بھی نہیں آیا۔ تو آپ خود سوچئے کہ جس اللہ عز و جل کی میں زمین پر رہتا ہوں وہ تو ہمیں 5 مرتبہ ندا کرتا ہے، پھر بھی ہم اس کی بارگاہ میں نہیں جاتے۔ پھر سوچو ہمارا حشر کیا ہوگا؟ ہم قبر میں جائیں گے، کون سا منہ لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر مردے کو اس طرح دباتی ہے کہ دائیں پسے بائیں طرف، بائیں پسے دائیں طرف، اس طرح، یعنی اگر یہ پسلی ہے تو اس طرح ہو جائے گی۔ اس طرح عذاب بیان کیا گیا ہے، اتحاد وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ اب سوچو کہ آپ واقعہ سنے ہوں گے، میں بس توجہ آپ کو دلانا چاہتا ہوں، طوفان نوح نے آپ سنے ہوں گے۔ ایک مرتبہ سوچیے کہ نماز کیسے انسان کو گناہ عذاب سے بچاتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو نیکی کی دعوت پیش کی، اللہ عز و جل کے حکم کو بتایا کہ تم اللہ عز و جل کی عبادت کی طرف آؤ۔ انہوں نے ان کے حد کو توڑ دیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا اے نوح جو میرے نیک بندے ہیں تم ایک کشتی بناؤ، اس کشتی میں انہیں سوار کر لو، اور پھر وہی لوگ بچیں گے جو اس کشتی میں سوار ہوں گے، باقی لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام کشتی بناتے ہیں، کشتی بنا ہی رہے تھے کہ ایک بوڑھی عورت کا اسی راستے سے گزر ہوتا ہے۔ وہ بوڑھی عورت گزرتی تو دیکھتی ہے نوح علیہ نبی علیہ السلام ایک کشتی وہ ایک چیز تیار کر رہے ہیں، وہ پوچھتی ہے اے نوح یہ کون سی چیز ہے؟ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں کشتی تیار کر رہا ہوں، ایک طوفان آنے والا ہے، جو اس کشتی میں سوار ہوگا وہی نجات پائے گا، اور جو سوار نہیں رہے گا وہ تباہ برباد ہو جائے گا۔ تو وہ بوڑھی کہتی ہے اے نوح علیہ نبی علیہ السلام ہمیں بھی اس کشتی میں سوار کر لینا۔ جتنے نوح علیہ نبی علیہ السلام اس بوڑھی عورت کو اس کشتی میں سوار کرنے کا وعدہ کر لیتے ہیں، پھر وہ بوڑھی عورت چلی جاتی ہے۔ حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام اس کشتی کو بناتے ہیں۔ کشتی بنانے کے بعد اب وہ وقت آ گیا، اب وہ گھڑی آ گئی، اب وہ ساعت تشریف لے آئی کہ طوفان آنے والا ہو، طوفان آنے کا وقت آ چکا ہے۔ حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام جو نیک بندے تھے، جو نیک لوگ تھے، ان لوگوں کو اس کشتی میں سوار کیا۔ سوار کرنے کے بعد دریا میں تشریف لے گئے۔ پھر جب آپ اس دریا میں پہنچتے ہیں طوفان آتا ہے، طوفان اپنا فلولہ مچاتا رہا، طوفان تباہ و برباد کرتا رہا۔ پھر آپ کو یاد آتا ہے کہ میں نے بوڑھی ماں سے وعدہ لیا تھا کہ آپ کو اس کشتی میں سوار کروں گا، آپ کو بھی اس کشتی میں سوار کر کے میں دریا میں لے کے جاؤں گا۔ جب طوفان آئے گا آپ نے وعدہ تو کر لیا تھا، لیکن آپ کو اس وقت یاد آتا ہے جب آپ دریا میں تشریف فرما ہوتے ہیں، لیکن جب آپ کو اس وقت یاد آتا ہے تو اب اپنے آپ پر بہت ندامت کرتے ہیں، اپنے آپ پر بہت افسوس کرتے ہیں، لیکن کریں تو کیا کریں، ابھی بیچ دریا میں ہیں اور طوفان باہر ہے۔ اب جب طوفان ختم ہوتا ہے آپ باہر تشریف لاتے ہیں، تشریف لانے کے بعد فوراً بوڑھی عورت کے گھر پہ جاتے ہیں، بوڑھی عورت کے گھر پہ جاتے ہیں تو کیا دیکھتی ہے بوڑھی عورت نماز پڑھ رہی ہے۔ جب اس بوڑھی عورت کے گھر پہ جھوپڑی میں تشریف لے کے جاتے ہیں، وہ بوڑھی عورت دیکھتے ہیں نماز پڑھ رہی ہے، پھر کچھ دیر آپ وہاں پہ ٹھہرتے ہیں، وہ بوڑھی عورت سلام پھیرتی ہے، سلام پھیرنے کے بعد فوراً سلام کہتی ہے السلام علیکم، کیا طوفان آ گیا؟ حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں طوفان آیا بھی چلا بھی، کیا تمہیں پتہ نہیں؟ تو بوڑھی عورت بڑا پیارا جواب دیتی ہے، آپ سنیں گے تو انشاءاللہ مچل جائیں گے۔ وہ یہی کہتی ہے کہ میں نماز پڑھ رہی تھی۔ آپ خود سوچیں کہ جو بوڑھی عورت نماز پڑھے اور طوفان آئے تمام چیزوں کو تہس نہس کر دے، سب کچھ تباہ و برباد کر دے، لیکن ایک بوڑھی عورت جو خدا کی عبادت میں مشغول ہو اس کا بال بھی باقی نہ کر پائے، تو آپ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ہم کیوں نہیں؟ جو نماز بوڑھی عورت کو طوفان نوح سے بچا سکتا ہے وہی نماز ہمیں عذاب نار سے کیوں نہیں بچا سکتا؟ آپ نے کبھی سوچا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ۔
عذاب تو بہت سارے بیان کیے گئے ہیں، لیکن دوسری بات یہ کہ ہم علم نہیں حاصل کرتے ہیں۔